بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی لاسٹ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید اور اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہتے تھے کہ گولی یہاں پہ مار دیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے، 9 مئی کے واقعے کی مذمت تو کی لیکن پارٹی نہ چھوڑنے کا اعلان کیا، آج وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ بڑے بڑے رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور ابھی تک تقریباً کوئی 60 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب متحرک ہیں، ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فواد حسین چودھری اور دیگر کئی رہنما بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ تو کیا ایک نئی پارٹی بنے گی؟ جو نئی پارٹی بنے گی وہ کس حد تک ڈنٹ پہنچائے گی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آج کچھ لوگوں کو نامزد کیا ہے کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، تو کیا وفاقی حکومت اس مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار کرے گی؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ایسے کسی شخص کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتا۔ تو وہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو جمہوریت پر یقین نہ رکھنے والا مانتے ہیں۔ پاکستان کا معاشی منظرنامہ کیا ہوگا؟ سیاسی منظرنامے میں کس حد تک ہلچل ہے؟ رانا طرف پڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کی کوئی امید دکھائی دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر صاحب، مذاکرات تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ مذاکرات کے حوالے سے میاں نواز شریف کا جو پیغام، جو ان کا بیان اور جو ان کا حکم ہوگا وہ پوری پی ڈی ایم حکومت کو ماننا پڑے گا۔ مریم اورنگزیب نے بھی کہہ دیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان کے جو حافظ حمد اللہ صاحب ہیں ان کی طرف سے بیان آ گیا ہے۔ مذاکرات نہیں ہو رہے، میں ایک تو آپ کو کلیئر حافظ حمد اللہ نے کہا ہے تو وہ تو پھر پی ڈی ایم کا بیان آیا نا، وہ ترجمان تو پی ڈی ایم کا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کسی صورت میں مذاکرات نہیں ہو رہے، صحیح، ایک تو آپ لکھ لیں۔ ٹھیک۔ پلاننگ یہ ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کی پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کے تمام ساتھیوں کو توڑا جائے، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو توڑا جائے، جو ممکن ہو سکتا وہ کیا جائے۔ اس کے بعد کپتان کو گرفتار کیا جائے، گرفتاری کے دوران کپتان کو نااہل کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے۔ اچھا، اس پہ پارٹی لیڈرشپ کدھر جائے گی، کس کے ہاتھ میں؟ اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک، ان دونوں میں سے ایک کرے گی۔ زیادہ شاہ محمود قریشی ہیں، 7 پرویز خٹک ہوں گے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسری بات آپ کو میں خبر دے دوں ساتھ ساتھ، اس سارے سینیریو میں، ساری چیزوں پہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ بہت سا جو مال اکٹھا ہو رہا ہے نا، یہ لوٹ مار کا بازار ہے نا یار، کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پنچھی اڑ رہے ہیں۔ ہر بندہ پریس کانفرنس کرنے والا کہہ رہا ہے میرے ساتھ 30 40 50 لوگ رابطے میں۔ اچھا، اتنے لوگ نہیں ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر جتنے میں نے کوئی 4 دنوں میں گن لی ہیں۔ ایک تو روزانہ صبح یہی نظر آتا ہے کہ ابھی 1 گھنٹے بعد کس کی پریس کانفرنس ہے، ایک وقت میں اتنے کس کا۔ مجھے تو اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لنڈا بازار لگا ہوا ہے پریس کانفرنسوں کا، اور ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، 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 اور ہم جلد فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کو یاسر کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب سیاست کریں گے، سیاست بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے اور ہاریں گے بھی۔ سیاست بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے اور ہاریں گے بھی۔ یہ تمام کے تمام ہاریں گے؟ یہ ان میں سے 75%، اس لیے کہ بھائی ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے۔ ان میں سے کون سا امیدوار ہے؟ چلے مجھے ایک امیدوار کا نام گنا دے، ایک کا نام بتا دے جس کا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ کسی ایک امیدوار کا مجھے نام لے کے بتا دے کس کا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ یہی صاحب مسلم لیگ نون کا تھا، ووٹ نواز شریف کا تھا، یہ بات ماننی چاہیے۔ ووٹ بینظیر بھٹو کا تھا، یہ بات ماننی چاہیے۔ پیٹریاٹ بنی تھی، کس طرح جیتے تھے؟ نون لیگ سے نکل کر کئی لیگز بنی تھی، کیا وہ جیت گئے تھے؟ کیا آپ نے مشرف کے دور میں کاف لیگ کا حال نہیں دیکھا؟ لاہور سے کون جیتا تھا؟ نون لیگ جیتی تھی، یاد ہے یاسر صاحب؟
جی جی یاد ہے. باقی جگہوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں جنوبی پنجاب کے یہ جو الیکٹیبلز ہیں کیا ان کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. جے کے ٹی جو گروپ بن رہا ہے ایک نیا جہانگیر ترین ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں اور وہ ایک زیرک اس معاملے میں سمجھے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور ان کو انجیکٹ کرنے میں کمال مہارت حاصل رکھتے ہیں. دیکھیں یاسر صاحب دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک چیز تو پی ٹی آئی کو سب سے بڑا جو دھچکا لگا ہے نا وہ ہے 9 مئی کا. وہ تو ہے. پاکستانی قوم کسی صورت ان واقعات کو نہ بھولتی ہے نہ پسند کرتی ہے. لیکن آگے آگے سیاست میں جو مقابلے میں لوگ ہیں نا، دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا اپنا سکا بیٹا الیکشن ہارا ہوا ہے بلوچ کے مقابلے میں، یاد ہے آپ کو؟ جی جی. جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ضمنی الیکشن میں جو کھڑے کیے گئے تھے وہ الیکشن ہارے ہیں لودھرا سے. یہ میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا. حکومت آپ کی، لوگ آپ کے، ہر چیز آپ کی. شہباز گل وہی سے پکڑا گیا تھا نا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جی جی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کر لیں گے؟ آپ کو جب تک عوامی حمایت نہیں ملے گی، آپ عوام کو بڑے ریلیف نہیں دیں گے. ریلیف آپ کیا دے لیں گے؟ پیٹرول سستا کر لیں گے، نہیں عوام مانیں گی. آپ گندم سستی کر لیں گے، عوام نہیں مانیں گی. گندم سستی کر کے بھی اگر نان روٹی سستی نہیں ہونی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. تو پیٹرول سستا کر کے ٹرانسپورٹ والے نے کرایہ سستا نہیں کرنا. آپ گندم سستی کر دیتے ہیں، آٹا سستا نہیں ملتا، روٹی سستی نہیں ملتی. آپ کے یہاں پر لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، میڈیسن سستی نہیں ملتی. آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم نے دفع کر دیا، شکر ہے اللہ کا. لیکن آگے کیا کریں گے؟ کتنے دن اگر آپ الیکشن سٹنٹ بناتے ہوئے یہ چیزیں اناؤنس کریں کہ جناب ہم بجٹ میں یہ دے رہے ہیں، لیکن آپ 3 ماہ بھی اگر اس پہ سروائیو نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ کس کے لیے کنواں کھود کے جائیں گے؟ کون کنواں اس کنویں میں گرے گا؟ بھائی پی ٹی آئی کے جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں نے جماعت اسلامی کا اشتہار پڑھا ہے کہ کارکن پریشان نہ ہو، ہمارے دروازے کھلے ہیں. میں مسلم لیگ کہتی ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں، نون لیگ کہتی ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں، جہانگیر ترین کہتا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. یہ سارے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں. عوام کس کے ساتھ جائے گی؟ اصل یہ دیکھنے والا ہے سر. عوام کا آج بھی جو رجحان ہے، ووٹ بینک آج بھی جو ہے وہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا ہے. ووٹ بینک پی ٹی آئی کا آج کے دن تک نہیں ٹوٹا. پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں آج کے دن تک فرق نہیں پڑا. یہ اصل چیز ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کارکنان ان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں؟ آپ ایک سروے کرا لیں. آج مجھے ایک سرکاری شخص نے کہا، سرکاری شخص ہے، اس نے مجھے کہا، وہ پی ٹی وی میں کام کرتا ہے، اس نے کہا جی کہ یا رانا ناظم یہ میرے موبائل پہ ایک چیز ہے وہ دیکھ لو ذرا. میں نے کہا دکھاؤ جی. اس نے کہا ایک سروے کروایا گیا اور اس سروے میں 90% لوگوں نے اب بھی رائے دی کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے. جی وہ ایک نجی ویب سائٹ کے اوپر وہ جو سروے چلا ہے اس میں 91% پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت. میں وہ ایک تو وہ چلا نا، ایک ان کی اپنی سرکار نے کرایا. لیکن رانا صاحب اس میں یہ بھی تو سوال ہے نا، کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا پہ ہوا سروے ہے، ایک عوامی سروے، ایک حلقے کا سروے اور ہوتا ہے. آپ کے حلقے میں آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کون جیتے گا کون ہارے گا؟ پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہو سکتی. اگر ہم کہتے ہیں کہ 50-50 میں بھی آ جائیں تو پھر بھائی الیکشن لڑنا ہے. پیپلز پارٹی نے علیحدہ، نون لیگ نے علیحدہ، اس نے جہانگیر ترین نے علیحدہ، مسلم لیگ کاف نے علیحدہ، جمعیت علماء اسلام نے علیحدہ، ایم کے ایم نے علیحدہ. تو جب ان کے ووٹ تقسیم ہوں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اس کا ووٹ تقسیم نہیں ہوگا. ان کے لوگ انہی کے لوگوں میں جائیں گے نا. تو پھر ان کے جو ناراض لوگ ہوں گے، جہاں پر ایک امیدوار جاتا ہے کہ جی مجھے ٹکٹ دے میں آپ کی جماعت میں شرکت کرتا ہوں، جو اس سے پہلے اس جماعت میں تھا جس کو وہاں پہ پہلے ٹکٹ ملتی تھی، وہ کیا کرے گا؟ وہ نہ کسی اور جماعت میں جائے، لیکن وہ اندر سے کوشش کرے گا کہ یہ امیدوار خارج ہے، یہ کسی صورت نہ جیتے. جو ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں ہوا تھا، خود مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے اس بات کو برا منایا کہ آپ نے پی ٹی آئی سے آئے ہوئے لوگوں کو یہاں ٹکٹیں دیں تو ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا. تو پھر اب آئندہ الیکشن میں کس طرح آپ اس کو ووٹ دے لیں گے؟
یہ پاکستان کے لیے حیرت کی بات ہے، سٹنگ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ اس کو اگلا جو ٹکٹ ہے وہ نون لیگ جاری کرے گی جو حکمران جماعت نہیں ہوگا. یہ بھی چلے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، یہ بھی غلط خبر. یاسر صاحب جب جہانگیر ترین صاحب اپنی جماعت بنا رہے ہیں، جب ان کی اپنی جماعت بنے تو راجہ ریاض ان کی جماعت میں جائے گا یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جائے گا؟ یہ تو بتائے نا مجھے. گروپ وہ تو ہے ہی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، تو وہ کس طرح پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جائے گا؟ اور اگر جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے، دونوں میں سے ایک کے ساتھ اتحاد ہوگا نا، ہوگا تو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوگا تو نون لیگ کی مخالفت ہوگی، اگر نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا پیپلز پارٹی کی مخالفت ہوگی. تو نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو نون لیگ کہے گی جی پنجاب میں تو ہم دوسرے نمبر کی بڑی سیاسی جماعت. کتنے جو اتحاد بن رہے ہیں اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے، پاکستان میں استحکام کس طریقے سے آ سکتا ہے، اس میں بات کی جائے گی. ایک شارٹ بریک کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی سیاسی فضا جو حبزدہ ہو چکی تھی اس میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی تھی کہ شاید یہ جو فریقین ہیں جس میں اپوزیشن اور حکومتی اتحاد ہے اس کے مابین مذاکرات کا راستہ ہموار ہو جائے، اور اس کے لیے قدم اٹھایا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے. لیکن پھر اس کے بعد وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا. دونوں فریقین کے مابین جو ہے وہ ٹی او آرز کے اوپر بات چیت نہ ہو سکی، ڈیڈ لاک برقرار رہا، اور اس کے بعد سانحہ 9 مئی رونما ہوا. سانحہ 9 مئی پر تمام پاکستانی رنجیدہ ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس کی مذمت کی، کارکنان گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہونے لگے. اب جا کے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہی ہے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہے، الیکشن کب تک دکھائی دے رہے ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سراج صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے. سراج صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کے لیے ایک اچھا تو یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں، اپنے دفاع کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں. اب مذمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسی سلسلے میں آپ پاکستانی سیاست کو کس ڈگر پہ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت تو ملک شدید مشکلات سے دوچار ہے. ایک طرف سیاست ہے لیکن دوسری طرف جو تباہ کن معاشی سچویشن ہے الارمنگ ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ حکومت آئندہ بجٹ کیسے بنائے گی. خود خیبر پختونخوا کے حکومت نے ہمیں خود بتایا کہ ہمارے ساتھ بجٹ سازی کے لیے پیسہ نہیں ہے، تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو یہ نظام بالکل جام ہو گیا ہے. ایسے میں آپس میں دست و گریبان رہنا، باہمی لڑائیوں میں اور مزید انتشار اور فساد، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند تو ہوگا، لیکن بیشتر مجموعی ہماری قوم کے لیے، معیشت کے لیے، تجارت کے لیے اور عام لوگوں کے لیے مزید تباہ کن ہو سکتا ہے. تو میرا تو اب بھی یہی مشورہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، برداشت کی سیاست کی ضرورت ہے، اور عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ وہ آئندہ حکومت سازی میں اپنا ووٹ کا استعمال کرے اور قوم اس دلدل سے نکلے. سراج الحق صاحب آپ نے بڑی کوشش کی اور آپ نے جمہوریت کے لیے ایک نعرہ بھی لگایا، جمہوریت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس موجودہ معاشی حالات کے باوجود، کیا آپ کو الیکشن اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ اور کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہے. اگر آپ نے الیکشن کو بر وقت نہیں کیا تو شاید یہ پھر آپ کو نصیب بھی نہیں ہوگا، اور 5 اور 10 سال کا فارمولہ ہمیشہ یہاں پر موجود ہوتا ہے. اس لیے میں پی ڈی ایم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی حکومت کے دورانیہ میں کی بجائے وہ الیکشن پر سنجیدہ ہو جائے اور الیکشن پر فوکس کر لے. اس لیے کہ اس وقت بھی پنجاب میں حکومت نہیں ہے بھی تو نظر نہیں آ رہی ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہے جس کو لوگ کم از کم جانتے ہیں لیکن باقی وزراء کو جانتے تک نہیں ہے.
خیبر پختونخوا میں بہت کمزور اور ویک حکومت ہے، کمزور پوزیشن میں ہے، اور عوام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے مسائل حل ہو. تو یہ نظام اگر آپ اس طرح چلاتے ہیں ایڈہاکزم کی بنیاد پر، تو کیا 24 کروڑ پاکستان کو آپ ایڈہاکزم کی بنیاد پر کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس لیے عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ ایک مضبوط حکومت بنے. سراج الحق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت بھی مضبوط ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ خود کے پی میں وزیر خزانہ کے عہدے پہ فائز رہے ہیں، کیا نگراں حکومت بجٹ دے سکتی ہے؟ اس کے پاس آئینی اختیار ہوتا ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. اس کا تو ایک ہی کام ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ماحول تیاری کر لے. لیکن دونوں صوبائی حکومتیں ادھر ادھر کے کام تو کر رہے ہیں سوائے الیکشن کے، اور الیکشن کا نام سن کر ان کا ذائقہ منہ کا خراب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کیسے بنائے گی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بس کچھ وزراء جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں اور بیوروکریٹ مل کر پنجاب میں 11 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں بھی 4 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے. یہ کسی لحاظ سے بھی قوم کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتا ہوں. اچھا سراج صاحب، موجودہ صورتحال میں اگر الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوتے تو جماعت اسلامی تحریک چلائے گی، آل پارٹی کانفرنس بلائے گی، یا جماعت اسلامی بھی خاموشی اختیار کرے گی؟ نہیں، ہم ضرور چاہیے کہ الیکشن ہو. ہم اس کے لیے جتنے بھی اربابی اختیار ہے، حکمران ٹولہ ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جو سب سے اہم کام ہے اس حکومت کا، وہ الیکشن پر فوکس کرنا ہے، الیکشن کے لیے تیاری. اس لیے کہ اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو آئین کا تقاضا تو یہی ہے. اگر آپ نے آئین سے بغاوت کیا اور آئین کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کو کون مانے گا؟ سراج الحق صاحب، پہلے یہ معاملہ اپنایا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہم بجٹ فراہم نہیں کر سکتے. یہ الگ معاملہ کہ سبسڈی گرانٹس ابھی جاری کر دی گئی ہیں تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو 20 ارب روپے کی. موجودہ صورتحال میں سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر بہت سی بات ہوتی رہی. 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کچھ حالات بہتری کی طرف گامزن ہونا شروع ہوئے، اور پھر آپ کے قافلے کے اوپر بھی حملہ ہوا. اللہ نے بچایا پاکستان کو کسی بڑے سانے سے. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، اور اس معاملے کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. کیا اس پورے معاملے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ نئے انتخابات کے لیے متحمل ہے؟ یہاں پہ خوش و خرم ہو سکتا ہے سب کچھ؟ دیکھیے، ان خراب صورتحال میں دکاندار دکان پر جاتا ہے، طالب علم یونیورسٹی، اسکول اور کالج جاتا ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے، آفیسر اور سرکاری نوکر اپنے اپنے دفاتر میں جاتا ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اگر اس خراب بدامنی کی سچویشن کے باوجود ہم مساجد میں جاتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، حج اور عمرے پر جاتے ہیں، اسکول اور ملازمت کی جگہوں پر جاتے ہیں، ہر کام جاری ہے، تو ایک الیکشن کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے ہے؟ یہ تو عقل مانتے، یہ کوئی منطق نہیں ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سیکیورٹی کا بہانہ بنانا مناسب نہیں ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس بد امنی سے بچا سکتی ہے ایک مضبوط حکومت، جہاں پوری قوم اور تمام ادارے ایک پیج پر ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ قوم کو اختیار دیا جائے، مرضی کی حکومت بنے، اور اس مرضی کی حکومت کے پش پر پوری قوم کھڑی ہوگی. وہی مہنگائی کا علاج بھی کر سکتی ہے اور بدامنی کا علاج بھی کر سکتے ہیں. یہ حکومتیں تو نہیں کر سکتی. اس وقت تو حکومت ہے نہیں. آپ بلوچستان جائیں، آپ خیبر پختونخوا جائیں، آپ کی حکومت صرف سیکریٹریٹ تک ہے یا کینٹ تک ہے. سراج الحق صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا، ایک اور بات ہے کہ اکثر حکومتی ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی پر پابندی لگا سکتے ہیں. 2 کروڑ کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے؟ نہیں، ہم پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف ہے. خود جماعت اسلامی پر ایوب خان کے دور میں پابندی لگی تھی، اور عدالت نے ان پابندی کو پھر ختم کی. اس لیے پابندیوں سے کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہو سکتی ہیں. سیاسی جماعتیں ختم ہوتی ہے ان کے موقف کی کمزوری کی وجہ سے، ان کے غلطیوں کی وجہ سے. جس طرح پی ٹی آئی کو اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے،
کہ پہلے انہوں نے پنجاب کی حکومت بھی ختم کی, خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ختم کی, اسمبلیوں کو بھی توڑا, اپنے لوگوں کو قومی اسمبلیوں سے بھی نکالا, اور خود ان کا کارکن حیران پریشان ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا, اور اپنی ہی پاؤں پر کلہاڑی ہم مارتے رہے, اور کارکن کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے. تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگے. اچھا سراج الحق صاحب, اگر وفاقی حکومت, اس کا پلان تو یہی دکھائی دیتا ہے, الیکشن کمیشن میں نگراں حکومت پنجاب نے بھی تمام تر رپورٹس جمع کروائی ہیں, اگر وفاقی حکومت پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر کراچی کے اندر میئر کے منتخب ہونے کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو آپ کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے, اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں ایک لوکل ایڈجسٹمنٹ, ایک لوکل, ہم نے بھی اپنے لوکل جماعت اسلامی کراچی کو اجازت دی ہے, پی ٹی آئی نے بھی اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے لوکل پرابلم یا مسائل اور ڈیسیجن کر لے. اس لیے ان کا ملک کی سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مرکزی حکومت پابندی لگاتی ہے نہیں لگاتی ہے, اس کا کراچی سے کیا تعلق ہے؟ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں میئر ہونا چاہیے, نظام چلنا چاہیے, اس لیے کہ وہاں بھی ایک طویل عرصے سے بلدیاتی نظام معطل ہے, اس کا نقصان بھی عوام کو ہو رہا ہے, عام آدمی کو ہو رہا ہے. تو وفاقی حکومت کو کراچی میں میئر بننے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ کراچی میں میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. لیکن آج تو اعلان کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ, اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ہر حال میں وہاں پہ میئر جیالہ ہوگا. یہ تو آج انہوں نے باقاعدہ تمام ٹی وی چینل پہ ٹکٹ چلائے انہوں نے. دیکھیے خواہشات پر پابندی تو نہیں ہے, نہ خواب دیکھنے پر پابندی ہے, آزادی ہے, جمہوریت ہے, ہر کوئی اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ میرٹ پر دیکھیں گے یا اعداد و شمار اور حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں, تو اس وقت انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا میئر کا, تو میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. اچھا سراج الحق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ چوتھی مرتبہ K4 پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا؟ مشرف دور سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا, اب جا کے پھر سنگ بنیاد اس کا رکھ دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اس کی تکمیل ہو جائے گی؟ دیکھیے اس طرح سنگ بنیاد رکھنا یہ بھی ایک ایسی غلط روایت ہے کہ ہر حکومت آتی ہے اور پرانے تختی کو توڑ کر نیا تختی لگاتی ہے. اس سے نہ عوام متاثر ہوتے ہیں, نہ عوام اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ایک ترقیاتی پروجیکٹ کا جتنا جلد مکمل ہو جائے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, شاباش بھی دیں گے. اچھا یہ تو بتا دیں, جماعت اسلامی الیکشن میں جائے گی, کیا اتحاد میں جائے گی؟ جماعت اسلامی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, پوری تیاری کر رہی ہے, اور اب لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اس وقت 13 سیاسی جماعت حکومت میں ہیں, پی ٹی آئی آلریڈی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے, اور یہ تمام جماعتیں ایکسپوز ہو گئی بری طرح. آج اگر مسائل ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے, اس لیے ان ناکام لوگوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد کر کے ہم عوام کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام سے ووٹ لیں گے, اور ایک اچھی مینڈیٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آئیں گے. آئندہ جماعت اسلامی ہی آئے گی. سراج الحق صاحب, اگر مذاکرات کا دور پھر سے چلتا ہے یا اس کا کوئی عنصر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح پی ٹی آئی چیئرمین نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی, تو کیا آپ پھر سے کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے یا ابھی صرف بیٹھ کے دیکھیں؟ دیکھیے میں مایوس ہونے والا آدمی نہیں ہوں, اور ٹھیک ہے ایک اور دوسرا دور, تیسرا دور, لیکن اس کے بعد پھر بھی ڈائیلاگ. جنگ کے نتیجے میں اور فساد کے نتیجے میں, لڑائی کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اب بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, بار بار بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور گزشتہ جو ڈائیلاگ کا دور شروع ہوا تھا شاید 5-6 سالوں میں, یہ پہلا وہ تھا, ایک ایکسرسائز تھی. یہ ٹھیک ہے میچور نہیں ہوا, کچھ لوگوں کی خواہش تھی, کوشش تھی کہ یہ میچور نہ ہو جائے, چلے ان کی بات پوری ہو گئی. یہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائیلاگ کی طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا ہے,
इसका मतलब यही हुआ कि वो डायलॉग की बजाय जंग और फसाद की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं तो अब भी ये आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया था ना। देखिए मौलाना साहब का भी अरमान पूरा हो गया ना जी, और उनकी भी जितनी ख्वाहिशात थे वो तो पूरी हो गई। अब तो इस मुल्क को बचाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। आप समझते हैं महंगाई सिराजुल हक साहब इंतहाई दर्जे को पहुंच गई है, गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं हो रही, मेडिसिन नसीब नहीं हो रही, नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो इस पर किसी की तवज्जो होगी? पीडीएम की तवज्जो तो कम से कम इस तरफ नहीं है, न उसका कोई विजन है, न उनके साथ कोई प्रोग्राम है। 13 जमातों का एक इत्तेहाद है और हर जमात की अपने मफादात है और अपने जो उनका पार्टी मफादात के लिए या ज़ाती मफादात के लिए, मुल्क और कौम के मफादात के लिए 13 जमातों ने कुछ नहीं करना है, न कर सकती है। अब आप देखिए कि आपके ज़र मुबादला 4.7 अरब डॉलर पर आ गए। आपके पास बांग्लादेश है, उनका ज़र मुबादला 38 बिलियन डॉलर से ज्यादा और आप 4 बिलियन पर। तो इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है? कर्जों की बुनियाद पर कोई मुल्क नहीं चल सकता, और ये वाहिद मरहला ऐसा आया है कि अब पाकिस्तान को कोई कर्ज भी नहीं देता है। पहले यही दबाव था कि आप कर्ज ले ले, अब यही दबाव है कि कर्ज मांगे भी तो कर्ज देने वाला कोई नहीं है। तो नाकामी और क्या चीज है? लोगों के लिए पहले जीना मुश्किल था, मरना भी मुश्किल हो गया है। सिराजुल हक साहब, आप समझते हैं कि पीडीएम जब कुछ नहीं कर पा रही, उसके पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है और उसे ये भी मालूम है कि इसी के सर पे इलेक्शन में जा सकते हैं, तो फिर वो इलेक्शन के लिए आमादा हो जाएगी, ये कैसे मुमकिन है? देखिए अगर वो हुकूमत अब चल नहीं सकती है, इदारे आपस में जंग है, इन्हें 5-6 महीने और भी मिले तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और मुकन्नना की लड़ाई, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, तो सारा दिन तो आदमी एक तमाशा नहीं देख सकते है यार। इंसान को जरूरत है खाने का, पीने का, इलाज का, तालीम का, रोजगार का। सिर्फ इनके तमाशों को तो नहीं देखना है। अब इन्होंने ये 5-6 महीने तो इन तमाशों पे गुजारे हैं, लेकिन लोगों का पैमाना सब्र लबरेज हो रहा है और इसलिए लोग महंगाई से तंग है। ये देहातों के लोग, शहरों के लोग, झोंपड़ियों के लोग, ये भूखे लोग निकलेंगे और फिर इनको पनाह नहीं मिलेगी। मुज़ाकरात के हवाले से आपकी दोबारा, जिस तरह पहले आप मियां शहबाज शरीफ साहब से मिले, इमरान खान से मिले, क्या दोबारा आप इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब कराने के लिए शहबाज शरीफ और इमरान खान को दोबारा मिलेंगे? मैं इसमें कोई और महसूस नहीं करता हूँ कि मुल्क के खातिर, कौम के खातिर, अपने एक रोशन मुस्तकबिल के खातिर, पाकिस्तानियों के खातिर एक नहीं बार बार किसी से मिलने की जरूरत हो, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, ना अना की बात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमने पार्टी की बजाय या हुकूमत की बजाय हमें मुल्क को बचाना है, तो आपस में लड़ कर हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गरीब आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि मुज़ाकरात हो। सिराज लाला, जब आप ये समझते हैं कि कोई आर नहीं है इसमें, जब आप ये भी समझते हैं कि हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि मुल्क मजीद तबाही की तरफ है, तो फिर ख्वाहिशात तो एक तरफ, आप फिर ये बताइए कि मुलाकात कर कब रहे हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि हर चीज मीडिया ही में बयान किया जाए और वक्त से पहले प्लान बयान किया जाए, इसलिए कि जो चीज मीडिया में आ जाती है फिर बहुत सारे लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मानी पहनाते हैं। तो बहुत काम मीडिया के बगैर भी हो सकता है, जिस पर हमारी कोशिशें जारी हैं। सही, चले उम्मीद करते हैं कि अगर आप मीडिया पे बात नहीं करना चाहते और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई इम्कानात रोशन हो सकते हैं तो वो आपके हाथ हो जाएं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, बिलखुसूस मुआशी मंजरनामे पे। कहीं नहीं जाएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب, جس طرح سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال تو ہے, ملنے میں کوئی یار بھی نہیں ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت اور بھی ہے سراج الحق صاحب کے علاوہ؟ کیونکہ ماضی قریب میں تو کوئی اور ہم نے دیکھا نہیں جس نے تگ و دو کی ہو. اب اگر یہ تگ و دو کر رہے ہیں تو کہیں اور سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں مل بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں؟ دیکھیں, اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ایک پروگرام میں بھی کہا اور انہوں نے رائے بھی دی اور انہوں نے کہا بھی انہیں کہ سب مفاہمت کی طرف آئیں اور اس ملک کی خاطر آپ جو ہے کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھے مساق معاشرت کریں, اس کے علاوہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی مساق کریں, کوئی معاملات کریں. میں آپ کو بتا دوں یہ ساری پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں تو صدر پاکستان کو پی ٹی آئی سے منسوب کرتے ہیں نا, تو اس پی ڈی ایم کی جماعتیں نہ سراج الحق صاحب کو ماننے کے لیے تیار ہیں, نہ صدر پاکستان کو ماننے کے لیے تیار ہے, اور میاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ لکھ لیجئے گا آج کاغذ پہ, یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. ہاں, اس مذاکرات کس صورت میں ہوں گے؟ مذاکرات صرف ایک ہی صورت میں ہوں گے, وہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی مائنس عمران خان ہم سے بات کرے اور کہے کہ پی ٹی آئی عمران خان اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں, پھر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا, پی ٹی آئی نام ہی عمران خان کا ہے اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے. عمران خان کے بغیر آپ کہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ مائنس کر کے عمران خان کو پی ٹی آئی رہ جائے اور کسی کو ووٹ مل جائے, تو اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فریب ہے ہی کوئی نہیں. مذاکرات نہیں ہو رہے, یہ آپ لکھ لیجئے گا. سراج الحق صاحب بھی کوشش کریں گے, باقی بھی کریں گے. اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہے. مولانا صاحب نہیں چاہتے, میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے, جس طرح بیان چل رہا ہے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ مولانا صاحب تو لندن پہنچ گئے, لندن میں میاں صاحب سے ملاقات, وہ پیغام رسانی جو چل رہی تھی اس میں کوئی نقص پیدا ہوا ہے کہ وہ براہ راست مل لیں گے؟ ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے, خبر جو ہے نا وہ آپ اور میں وہ بتا نہیں سکتے. اچھا, حدود و قیود میں رہ کے بات کر جی, میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ جتنی فکر عمران خان کو ہے, سراج الحق کو ہے, اس سے زیادہ بڑی فکر اب پی ڈی ایم کو بڑھ گئی ہے. وہ کس چیز کی؟ بس میں آپ کو یہ اشارہ تن دے رہا ہوں کہ الیکشن کی طرف انہیں جانا پڑے گا. ٹھیک, سراج الحق صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کی طرف نہ گئے تو گاڑی چھوٹ جائے گی. میں خبر آپ کو بس اتنی دے رہا ہوں. وہ سراج الحق صاحب دے گئے ہوئے ہیں جی, کہ اگلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم مل کے الیکشن لڑے. چلیں اب اس میں الیکشن ڈیلے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں. جوائن کیا ماہر قانون پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے. اعتزاز صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت. اعتزاز صاحب, ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا, اب اس میں بہتری کے لیے سامان کیا ہو سکتا ہے؟ بہتری کے لیے تو الیکشن ہونے چاہیے آئین کے مطابق, آئین کے تقاضے کے مطابق, اور آئین پہ چلنا چاہیے. ایک اگریڈ فارمولا ہے, اس سے جتنا آپ انحراف کریں گے اتنا آپ کو مشکلات پڑیں گی. ملک کو معاشرتی طور پہ, معاشی طور پہ, سماجی طور پہ, ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کے, یہ تمام بہت ٹینشن ہے. اعتزاز صاحب, آپ نے درست کہا, آئین کے تحت پنجاب میں بھی الیکشن اب تک ہو جانے چاہیے تھے, کے پی کے میں بھی ہو جانے چاہیے تھے. ان دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہوئے, تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ آئندہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جائیں گے اگر آئین کو دیکھیں؟ یہ تو بات شرمی پہ اتر آئے. یہ تو مطلب آئین پنجاب اور خیبر میں کرائی نہیں جو ہے جو الیکشن, یہ تو مطلب ہے ایک ان کی طرف سے تو جو مسلم لیگ نواز والے ہیں, یہ تو خواجہ آصف ہو, رانا ثناء اللہ ہو, دیگران ان کی اونچی قیادت ہو, انہوں نے تو بالکل مطلب میدان کارزار میں اتر آئے کہ الیکشن نہیں ہو, الیکشن نہیں. اچھا اعتزاز صاحب, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, تو یہ شہر شہر ورکرز کنونشن کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے, یہ ٹیسٹر کے طور پہ؟ دیکھیں جی, یہ ان کو علم ہے کہ الیکشن ہونے ہیں, الیکشن ہونے ہیں. الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ تو سارا نظام ہی لیگل ہو جائے گا نا پھر تو یہ دونوں طرف بیٹھ کر رہے ہیں. ایک تو ان کو بڑی زیادہ ضرورت ہے اور یہ اس پہ ڈیسپریٹ ہو گئے
وہ یہ ہے ان کو ضرورت کہ ہمیں یہ خواجہ آصف کو، رانا ثناء اللہ کو، وزیر اعظم کو جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، اب یہ تو میں آپ کو بتاؤں اصل میں ان کی پرابلم کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ایک بیانیہ ہمیں بھی ملے مظلومیت کا، ہمیں یہ 3-4 بندوں کو ہی یہ ڈسکوالیفائی کر دیں، نااہل کر. اب اگر نااہل ہو گئے تو ہمارے ہاتھ میں ایک ہم بھی سیاہ جھنڈا لے کے اور الیکشن کے دوران نکل سکیں گے کہ جی ہمیں بھی کبھی دیکھو انہوں نے برداشت ہی نہیں کیا، ہمیں حکومت کرنے ہی نہیں دی، یہ ہمارا. اور وہ جو ہوتا ہے سینہ کو بھی اور سر کو بھی یہ کرتے پھرے بازاروں میں اور الیکشن میں. تو یہ تو بہت ڈیسپریٹ ہو گئے. وہ تو جس دن گزرتا ہے وہ کہتے ہیں آج ہمیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا، یہ ہمارا کیا بیانیے کا کیا بنے. اب میری تو یہ خواہش ہے کہ عمر عطا بندیال اتنی مطلب ہے یہ چال ان کی سمجھ جائے، اور یہ کیس کی کنٹیمپٹ والے کیس کی تو کوئی سزا ہی نہ دے، فیصلہ ہی نہ کرے، اور دیکھیں گے کہ وہ اتنی کنٹیمپٹ وہ کس طرح برداشت کرتا ہے قاضی فیض عیسیٰ اگر جب وہ صدر ہوگا. اچھا اقتدار صاحب، یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بڑی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے آئین کے مطابق؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی کنسسٹنٹ بات نہیں ہے. ایک دن میں ایک ہنگامہ ہوا، اس پہ تو آپ پارٹی کو نہیں بین کر سکتے. پارٹی کو بین کر سکتے ہیں اگر اس کی اوور اے لانگ رن 2 سال سے یہ محسوس ہو کہ اس کا جو تمام تر فلسفی یا آئیڈیالوجی ہے اور اس کی تمام تر جو محنتیں اور کاوشیں ہیں اور وہ ٹو سبورٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور بیسکلی مطلب ہے 2 سال واچ کریں. اس کی میٹنگ ہو رہی ہے اے این پی کی، فار انسٹنس اس کو بین کرنا ہے تو اس کو میٹنگ اس پہ 2 سال کی میٹنگ کے منٹ رکھیں، تمہارے بندے بیچ میں پینیٹریٹ کیے ہوں، اور وہ تسلسل سے یہ ان کا. اچھا اعتزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے 2 سال سے؟ اگر تو یہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے تو وفاقی حکومت تو 4.5 سال کا منظرنامہ پیش کر دے گی. یہ 4.5 سال سے پاکستان کی مخالفت میں کام کر رہا ہے. نہیں اتنا آسان نہیں ہے 4.5 سال کا یوں ہی پیش کر دینا. سپریم کورٹ نے جانا ہے اس پہ فیصلہ، تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کو یہی تو نہیں کہ زبانی بیانات دے کے اور بندے یہ کہے کہ جی یہ ملک دشمن جماعت ہے. یہ اس کے لیے ایک ایویڈنس کا پروسیس ہے، شہادتوں کو پرکھنے کا معیار ہے، اس پہ ٹائم لگے گا. وہ یہ جو ہے آئین یہ فکس کرتا ٹائم 15 دن یا 30 دن، اور اس سے تو بڑھ جائے گا، زیادہ چلا جاتا ہے. وہ اے این پی کی جو ریفرنس اے این پی کے خلاف ہوئی تھی، حیدرآباد جیل میں ان کے ٹرائل ہوئے تھے، اور 1974 میں جب وہ عراقی اسلحہ نکلا تھا پاکستان میں، تو اب وہ اس کو بھی ٹائم لگا تھا. وہ رپورٹڈ کیس ہے اور سپریم کورٹ نے کوئی 600 صفحے کی اس پہ ججمنٹ لکھی بھی ہے. وہ سارا کچھ ہونا ہے، جانا ہے، یوں ہی نہیں ہو جانا کہ یہ کسی کو آپ ڈکلیئر کر دو کہ وہ بینڈ ہے اور اس پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا یہ اختیار چلے یا اس کی بات کو مانا جائے. یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ اعتزاز اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.